السلام علیکم شوق صاحب ہتہِ ہتہِ لٹہِ چھُو مُبارک میانہِ طرفہٕ تہِ بیٚیہِ جے کے مراز کمراز اکیڈمی ہِنٛدِ طرفہٕ تہِ چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھِ اَسہِ سۭتۍ تھوڑا بہت وابستگی وِزِ وِزِ چھُو تُہۍ یِوان سٲنِس اِسرارَس پٮ۪ٹھ سٲنِس یَتھ پرٛوگرامَس منٛز شِرکت کَرنہِ اَسہِ چھُ اَمہِ کِنۍ زیادَے پَہَن سینس آف بِلانٛگِنٛگ بہٕ چھسو بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ تۄہہِ مُبارکباد کَران کہ تُہۍ چھِو تُہنٛدِ یِموٕے کوٗششو سۭتۍ چھِ سٲنۍ یہِ زبان کٲشِر زبان زِندٕ تہٕ زبان چھِ زِندٕ سون قوم چھُ زِندٕ تہٕ قوم چھُ تیٚلہِ زِندٕ ییٚلہِ تُہۍ لُکھ کوٗشِش کران چھِو تہٕ اَسہِ چھُ یہِ زیادٕ تھاوان تُہۍ زِندٕ شُکریہ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ بیٚیہِ مُبارک. السلام علیکم آداب ناظرین. ہم آپ کی خدمت میں ایک غیر رسمی سا پروگرام لے کر حاضر ہیں. یہ جے کے مراز کمراز اکیڈمی کی خصوصی پیشکش ہے اور یہ ایک خوش قسمتی ہے کہ ہم اس بار ایک ایسی محفل میں جمع ہوئے ہیں جس نے ہمیں سرشار کیے رکھا ہے. پوری ٹیم کی طرف سے، پیٹرن شہزادی سائمن کی طرف سے، ہمارے رہبر بشیر دادا کی طرف سے اور چیف ایڈمن چیئرمین سر سب کی طرف سے ہم دل کی گہرائیوں سے شوق سر کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہتر ہوگا میں کہوں پدم شری شوق سر کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہم دل سے ان کی خوشی میں خوش ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اپنی بات کروں تو بہت پہلے سے اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جب ان کے نام کے ساتھ پدم شری جڑ جائے اور پدم شری کو میری نظر میں، میرے خیال میں اور عزت ملے. خیر، چونکہ خوشی کی بات ہے اور کم ہی ہم جیسے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ ہم خوشی کے موقع پہ ایسے ملیں. جے کے مراز کمراز اکیڈمی کی آن لائن پلیٹ فارم پہ اس طرح سے ہم جب بھی پچھلے کئی بار ملے تو سوگواری تھی اور آج خدا کا شکر ہے کہ شادمانی سی شادمانی ہے. بہت مسرت ہے. سر کو ہم اپنی طرف سے اور تمام ناظرین کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے چیئرمین، پہلے تو سر کا استقبال، سر آپ نے بہت ٹائٹ شیڈیول میں ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. اس کے بعد میں چیئرمین سر اقبال کشمیری صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں اگر وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو. جی السلام علیکم سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے لیے جیسا کہ مصروفہ جی نے کہا شادمانی کا دن ہے. آج ہماری وادی کشمیر کے اس نامور ماہر تعلیم اور ایک ایسی ادبی شخصیت جن پر پوری وادی کشمیر کو ناز ہے، فخر ہے، یہ تو ہم پہلے سے ہی معترف ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. شوق صاحب پدم شری کے بغیر بھی ہمارے لیے پدم شری ہیں. بے شک. شوق صاحب کی جو آج تک تدریسی عملے سے وابستہ رہے ہیں، علم و ادب کے میدان میں اس کے شاہ سوار رہے ہیں اور ہیں. ان کی ضرورت ہے ہم جیسے نونہالوں کو. یہ تو ہوئی نا چھوٹے منہ سے بڑی بات. میں شوق صاحب کے بارے میں کیا بتاؤں، شوق صاحب کی تعریف کیسے کروں. شوق صاحب تو خود کسی تعارف کے محتاج ہی نہیں ہے، نہ صرف وادی کشمیر میں بلکہ برصغیر میں، پورے ملک میں. اور یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج ہم یہ خوشی منا رہے ہیں اس بات پر کہ کہیں نہ کہیں تو آج جیسا کہ مصروفہ جی آپ نے کہا کہ
بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. اگر مجھے میری یادداشت ٹھیک ہے تو شاید اختر محی الدین صاحب اور رحمان راہی صاحب کو یہ ایوارڈ پہلے مل چکا ہے. تو امین کامل شفیع صاحب شوق صاحب کا نام ہمارے ذہنوں میں بار بار ابھر آتا تھا. چلو دیر آیت درست آیت. شوق صاحب کو ہماری طرف سے، میری ذات کی طرف سے، جے کے مراز کمراز اکیڈمی کی پوری ٹیم کی طرف سے، ہمارے جملہ اراکین کی طرف سے، کیونکہ ہماری میڈم شہزادی سائمن صاحبہ تو ٹیکنیکی کوئی خرابی تھی، اس وجہ سے نہیں جڑ پائی. ان کی طرف سے بھی، پوری جملہ اراکین کی طرف سے شوق صاحب ہماری طرف سے مبارکباد قبول کیجیے. سلامت جناب اقبال صاحب، آپ سب کو میری نظر میں یہ مراز کمراز سب اکیڈمی کے سب ارکان کے لیے خوشی کا مقام ہے. آپ سب کو مبارک بالکل ہے سر. کہ مجھ جیسے ادنا آدمی کو اس بڑے اعزاز کے لیے منتخب کیا گیا. یہ نہایت خوشی کی بات ہے. یہ ہر سال کسی نہ کسی ادبی شخصیت کو ملتا ہے، قلمکار کو ملتا ہے، گلوکار کو، موسیقار کو اور کاریگر کو. آج کی بار میرا نام بھی جڑ گیا اس میں، تو نہایت خوشی کی بات ہے. اور میں اپنے آپ کو مراز کمراز اکیڈمی کا ایک رکن سمجھتا ہوں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. آپ نے مجھے مبارکباد کی. سر یہ تو بہت ہماری شکریہ پوری سر. ٹیم کے لیے ہماری خوشی ہے. صحیح بات ہے. تھینک یو میڈم جی. تھینک یو سر. میں چیف ایڈیٹر ایڈمن صفدر یوسف صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بات کرنا چاہتے ہوں تو سامنے آئیں پلیز بات کیجیے. معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیسر شوق صاحب، جیسا کہ مصطفیٰ جی نے کہا، پدم شری شوق صاحب کو پدم شری کا ایوارڈ عطا ہونا محض ایک بھارت کا اعزاز نہیں، میں سمجھتا ہوں بلکہ کشمیر کی ادبی روایت اور فکری شناخت کو قومی سطح پر جو ملا ہے، یہ اس بات کا اعتراف ہے. شوق صاحب نے تحقیق اور تدریس کے ذریعے ادب کو جو وقار بخشا ہے، نئی نسل کی فکری تربیت بھی کی ہے. آج کی آن لائن تہنیتی نشست ہماری اجتماعی خوشی، فخر اور شکر گزاری کا اظہار ہے. شوق صاحب کی براہ راست موجودگی اس محفل کو ایک زندہ ادبی مکالمہ بنا دے گی انشاءاللہ. ہم دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، جے کے مراز کمراز اکیڈمی کی پوری ٹیم کی طرف سے، بالخصوص میراث ٹیم کی طرف سے. میرے ذہن میں ایک سوال ہے یہاں پہ جو میں شوق صاحب سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا. چھوٹا منہ بڑی بات. شوق صاحب، آپ کے لیے کشمیر کی تہذیب، تاریخ اور اجتماعی شعور آپ کے کلام میں کس طرح ڈل کر سامنے آتا ہے؟ شوق صاحب کے لیے. جب سے میں نے شروع کیا ہے، جب سے بچپن سے آج تک، میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی نظم ہو، کوئی افسانہ ہو، کہانی ہو، ناول ہو یا ڈرامہ ہو، کوئی بھی ادبی تخلیق تبھی کوئی وقار رکھتی ہے جب وہ اپنے دور اثر میں پیدا ہوئی ہو اور دور اثر کی نمائندہ ہو. اس لیے ادبی تاریخ میں وہی تخلیقات یاد کی جاتی ہیں، وہی تخلیقات چاہے نثر میں ہوں یا منظوم ہوں، جن میں اپنے اپنے دور کی نمائندگی ہو. کیونکہ نمائندگی، جس کو ریپرزنٹیشن بھی کہتے ہیں، افلاطون کے الفاظ میں افلاطون نے اس کو مائمیسس کہا تھا، نقالی، لیکن ارسطو کے الفاظ میں یہ ریپرزنٹیشن ہے، یعنی ترجمانی. تو ترجمانی جس ادب میں نہیں ہوگی، اگر محض تک بندی ہو، قافیہ بندی ہو، کسی ردم کے تحت یا کسی مجبوری کے تحت کچھ لکھا گیا ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے. اس لیے میں نے بھی کوشش کی، جو بھی کچھ لکھا، کوئی بھی نظم لکھی، کوئی افسانہ لکھا، ڈرامہ لکھا، اس میں اپنے دور کی ترجمانی ہو. وہ دور بدلتا جا رہا ہے، یہ ایک ہی دور نہیں. میرے
میں 76 یعنی 76 سال کا ہو رہا ہوں، لیکن یہ صرف ایک عمر نہیں، کئی عمریں ہیں، کیونکہ زمانہ بھی بدل رہا ہے، زمانہ بدلنے کے ساتھ میں بھی بدل چکا ہوں. جو میں آج سے 10 سال تھا آج نہیں ہوں، جو اس سے پہلے 10 سال تھا وہ آج نہیں ہوں. اور جب بھی میں اپنی خود کی شاعری کا پھر سے مطالعہ کرتا ہوں، میں ان تمام ادوار سے گزرتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری ہر نظم اور میرے ہر افسانے میں اس زمانے کی ترجمانی ہے. اگر آج میں کچھ لکھتا ہوں تو آج کی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج برف باری ہو رہی ہے، بہت مدت سے جس کا انتظار تھا. اگر میں اس وقت کچھ لکھوں تو میرے خیال سے اس میں جھلک آئے گی، کسی نہ کسی بہانے حوالہ آئے گا، وہی ترجمانی ہوتی ہے. یا کچھ بھی ہو رہا ہے عالمی سطح پر یا ملکی سطح پر، یہاں ریاستی سطح پر، اس کی کچھ نہ کوئی جھلک خود ہی آ جائے گی. وہ تب ممکن ہے جب میں اپنے زمانے کی زبان، عام زبان استعمال کروں. عام زبان اس لیے کیونکہ اگر ہم عام زبان استعمال نہیں کرتے، صرف روایت کی زبان استعمال کرتے ہیں، تو تک بندی، قافیہ بندی اور کچھ نغمات پیدا کر سکتے ہیں. اس کی کوئی دائمی اہمیت نہیں. کوئی بھی جو لکھے اپنے دور میں رہ کر لکھے، پاؤں جمع کر لکھے، اور نہ صرف لکھے بلکہ ترجمانی کرے. اور جہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ سیاسی اختلافات ہوں، لیکن ایک طرح سے کا احتجاجی ایلیمنٹ، احتجاجی عنصر اس میں آنا چاہیے. اگر کچھ آج برا ہو رہا ہے تو اس برائی کے خلاف کوئی نہ کوئی احتجاجی جملہ، کوئی لفظ، کوئی حوالہ تو آنا چاہیے، ورنہ کوئی جوازیت نہیں. ورنہ جو کچھ بہتر سے بہتر لکھنا ممکن تھا وہ ہمارے پیش رووں نے آلریڈی لکھا ہے. نعت ہو، منقبت ہو، وطن ہو، کوئی نغمہ ہو، وہ انہوں نے بہتر طور پر لکھا ہے. ہم ان کی برابری نہیں کر پاتے. لیکن اگر آج لکھنا ہے تو آج کی عصری زبان میں لکھنا ہوگا، اور عصری زبان میں اپنے ذات کی اور ذات کے حوالے سے اپنے سماج کی اور اپنی قوم کی ترجمانی ہونی چاہیے. بہت شکریہ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بات رکھی، بلکہ جواب دیا صفدر صاحب کے سوال کا. میں دیکھ رہی ہوں آپ کو الحمدللہ میں کیا ہی دیکھ رہی ہوں. جب میں ہائر ایجوکیشن میں نے جوائن کیا تھا تو سر یو ور دیر ایز اے ریسورس پرسن جب ہماری اورینٹیشن ہوئی تھی، اور اسی طرح کی خوبصورت باتیں آپ نے کی تھی. اور تب سے ہم سب ہائر ایجوکیشن میں جتنے بھی نئے لوگ آئے تھے آپ کے فین ہو گئے تھے. اینڈ وی سٹل آر اینڈ سو آئی ایم ہیپی. ہمارے ساتھ ایک اور لیجنڈ ہیں ہمارے عمر امتیاز صاحب، وہ اپنے تاثرات پیش کریں پلیز سر. عمر امتیاز صاحب. تھینک یو ویری مچ. شوق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام عمر صاحب. میں آپ کے جو آپ کو یہ اعزاز ملا ہے، جیسے مصروفہ جی نے بولا یا باقی ہمارے دوست احباب نے کہا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو ہی آپ کے اعزاز کا اعلان ہو گیا، ہمارے پرفارمنگ آرٹ میں ایک خوشی کی لہر، مسرت کی لہر توڑی ہے. میں اپنی طرف سے، اپنی تمام فریٹرنیٹی کی طرف سے، پرٹیکولرلی ایکٹرز، رائٹرز جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے یا کر رہے ہیں، اور فلم میکرز کی طرف سے آپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. میں جہاں تک شوق صاحب، میرا اتنا زیادہ میں نے ان کے اسکرپٹس پہ کام نہیں کیا ہے، مگر بہت بار ان کے ساتھ موقع ملا ہے بیٹھنے کا. کچھ اسکرپٹس میں نے ان کے کیے ہیں، اور جو ان کا کام رہا ہے، میں نے جب بھی، جیسے ابھی شوق صاحب نے خود فرمایا کہ شوق صاحب کے اسکرپٹس میں ہمیشہ ہم نے یہ پایا ہے کہ جو موجودہ اس وقت کے حالات رہے ہیں ان کا ٹچ ضرور ان کے اسکرپٹس میں رہتا تھا. شوق صاحب نے قریباً، جہاں تک مجھے علمیت ہے، قریباً 100 کتابیں میرے خیال سے ابھی تک لکھی ہیں، جن میں ٹرانسلیشن وغیرہ بھی شامل ہیں.
या उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं अगर मेरे इल्म में ना हो। ये एक मामूली बात नहीं है। जैसे मसरूफ़ा जी ने कहा, बहुत पहले पद्मश्री इनको मिल जाना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि अब इनको मिला है, देर आयत दुरुस्त आयत हस्ब मामूल, ये बात हम ये अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं। मैं शौक साहब से मुबारकबादी के बाद ये करना चाहूँगा, जैसे आपने अभी तक लिखा है, जिन खामोश तहरीकों को आपने कलम के हवाले से तहरीकें चलाई हैं, तहरीकें आई मीन जिन जिन चीज़ों को आपने कलम बंद किया है, और किसी गरज से नहीं किया कि मुझे आइंदा कौन सा अवार्ड मिलना है। मैं जानता हूं कि आप कितने खामोश तबीयत, खामोश पर्सनैलिटी हैं। इन चीज़ों का आपके साथ कोई कभी भी कोई ये रहा नहीं है वो कनेक्शन कि मुझे क्या मिलेगा इसके एवज। आपको बहुत सारे इसी हवाले से जानते हैं कि आपने जब भी कोई काम किया ईमानदाराना तरीके पे किया, सिर्फ इस वजह से किया कि इट शुड बी ए मेयर एंड प्योरली अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। आगे इस पद्मश्री के मिलने के बाद क्या आप समझते हैं कि आपके शानों पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि अगला मिशन आपके लिखने के हवाले से क्या रहेगा, जो आपके इनफरादी मन को, एक राइटर को मजीद सेटिस्फाई करेगा? शौक साहब। जी, मैं इस उम्र में भी काम करते करते जीता हूँ, क्योंकि काम के बगैर मैं जीऊंगा नहीं। जो कुछ मैं करना चाहूँगा वो अपनी तशफ़ी के लिए, मैं अपनी ज़ात की तशफ़ी के लिए मैं सिर्फ अपने लिए लिखता हूँ। अगर कोई पढ़े तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े तो उसका क्या करूँ। तो सिर्फ अपनी ज़ात को खुश रखने के लिए, अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा फ़ायदेमंद तौर पर जीने के लिए मैं लिखता जा रहा हूँ। 24 घंटे में से तकरीबन 10-12 घंटे में काम करता हूँ, और ये काम मेरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी खुशी और अपनी तशफ़ी के लिए लिखता हूँ, करता जा रहा हूँ। इस वक्त भी मेरे सामने कुछ काम पड़े हैं, कोई असाइनमेंट है या खुद अपनी तरफ से करना चाहूँ। मेरा ज़्यादातर इस वक्त काम चाहता हूँ कि जो मैंने पहले लिखा है और जो छपा ही नहीं है, मसलन मेरे मज़ामीन का कोई शुमारा, कोई जिल्द, कोई वॉल्यूम नहीं आया है, जिनकी तादाद सैकड़ों में है, क्योंकि बचपन से आज तक 50-60 साल तक मैं छपता आया हूँ, मेरे मज़ामीन बिखरे पड़े हैं। तो वो बहुत बड़ा वॉल्यूम होगा, लेकिन शायद मेरी उम्र में तो वो मुमकिन नहीं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड चीज़ें छापना चाहूँगा। डेफिनेटली मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ कि जो मैंने अदबी तारीख लिखा है वो तारीख अंग्रेजी में भी आ जाए, और वो कंप्लीट है। बहुत जल्द अगले 1-2 साल में अगर कोई दिन मेरी किस्मत में होगा तो वो 2 साल के अंदर छप के आ जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा वॉल्यूम होगा, 700 पेजेस का अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में मैंने ए हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर तैयार किया है, वो छप कर आ जाए तो खुशी होगी मुझे और मेरे दोस्तों को, और पढ़ने वाले जो पूरी दुनिया में बिखरे पड़े हैं वो चाहते हैं, उनकी डिमांड है, उनका मुतालबा है कि ये अंग्रेजी में आ जाए। ऐसे कुछ काम करना चाहता हूँ। और एक और डिक्शनरी मैंने जो कश्मीरी लुगत है 1400 सफ़हात पर जो मुश्तमिल है, तो उसके कई वॉल्यूम, कई एडिशंस छप चुके हैं। चौथा एडिशन मैं चाहता हूँ कि अंग्रेजी से कश्मीरी और कश्मीरी से अंग्रेजी में एक डिक्शनरी तैयार करूँ, उस पर काम कर रहा हूँ, जो एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ मेरा एक एग्रीमेंट है। और दूसरा मैं तैयार कर रहा हूँ, तो इस पर लोग हंसेंगे, ये संस्कृत कश्मीरी इंग्लिश डिक्शनरी। आप कहेंगे कि संस्कृत से क्या मामला है, क्योंकि मैं अकेला आदमी हूँ जो थोड़ी बहुत संस्कृत जानता है, पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ और कंपोज कर सकता हूँ फ्रीली।
تو میرے لیے وہ بہت آسان کام ہے. اگر وہ ہو پایا تو اسے ایٹمالوجی ڈھونڈنے میں, کشمیری الفاظ کی ایٹمالوجی ڈھونڈنے میں بھی مدد ملے گی. اس میں تقریباً 50% کام میں نے مکمل کیا ہے. انشاءاللہ آگے اگلے کچھ برسوں میں اگر زندگی ہو تو وہ کام سر انجام دوں گا. کچھ اور کام ہیں. آپ نے اشارہ کیا میرے ڈراماز کا, میرے پلیز کا, میرے سکرپٹس کا, وہ بھی میری الماریوں میں بند پڑے ہیں. اگر وہ چھپ جاتے تو اچھا تھا. میں نے کوئی ضائع چیز نہیں کی. لوگ سکرپٹ لکھتے تھے ان دنوں, ٹی وی کے لیے, ریڈیو کے لیے ضائع کرتے تھے, لیکن میں نے سب کچھ سنبھال کے رکھا ہے. یہ کام میں کر رہا ہوں. میں ایک ضمناً ایک جاتے جاتے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک ریکویسٹ ہے مجھے آپ سے. آپ کے لکھنے میں یا آپ کے تحریر میں جو پدم شری, ہلو جی میں سن رہا ہوں. مصطفیٰ جی کہنا ہے کنٹینیو. یس پلیز سر, پلیز پلیز. شوق صاحب سے میں عرض کرنا چاہوں گا, یہ پدم شری ملنے سے پہلے بھی آپ کی آواز میں ایک اثر ہے سوسائٹی میں. لوگ آپ کی لکھی ہوئی بات کو بہت سیریس لیتے ہیں. اب چونکہ پدم شری ملا ہے, اس میں تو اب اور ہی زیادہ ایک اپیل رہے گی. میں چاہوں گا شوق صاحب, کیا آپ کی نظر جو ہماری موجودہ جنریشن ہے, میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کی نظر بہت سی جنریشنز پہ پہلے سے ہے, تو ساری جو جنریشنز میں ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے, اور یہاں تک کہ آج کی جنریشن جو ہے, جو اخلاقیات میں بہت سی گراوٹیں آئی ہیں, کیا آپ اس پہ کچھ لکھنا نہیں چاہیں گے؟ کیونکہ آپ کے لکھنے میں, آپ کی تحریر میں ایسی ایک اپیل رہے گی جس پہ سوچنے کے لیے ہر ایک سوسائٹی کا زمرہ, ہر ایک طبقہ اس پہ سوچ وچار کر سکتا ہے, کیونکہ آپ کے لکھنے میں اپیل تھی, اپیل اب زیادہ بڑھے گی. یہ بہت ہی دلچسپ سوال ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ ہماری اخلاقی قدریں مضبوط سے مضبوط ہو جائیں. لیکن یہ کسی فرد کا کام نہیں کہ دوسرے کی اقدار کو, دوسری کی اخلاقیات کو ہم سنبھالیں. اپنے اخلاق کو اگر سنبھالیں وہ بڑی بات ہے. دوسرے کی اخلاق سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہزاروں سال سے ہمارے اخلاقی رہنما ہمیں سکھاتے رہے, لیکن پھر بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں. میں آج کی جنریشن کو ہی خطاوار نہیں تصور کرتا, کیونکہ ہر جنریشن کا یہی معاملہ ہے کہ میرے جو اجداد تھے ان کے زمانے میں بھی اخلاقی قدریں بگڑی تھیں, وہ اپنے ڈھنگ سے, لیکن پھر بھی مرد کامل کوئی بنا نہیں جس میں کوئی خامی نہ ہو. ایسا کوئی آدمی ہے ہی نہیں, عام آدمی. میں بڑے روحانی شخصیات کی طرف اشارہ نہیں کرتا, لیکن اب عام آدمیوں میں خطائیں ہوتی رہتی ہیں, وہ بشریت ہے. تو دوسرے کی بشریت کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ہم کیا نہیں جانتے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے. ہر گناہ اور ثواب کا پورا امتیاز رکھتے ہیں. اگر میں کسی کو کہوں یہ جھوٹ ہے, وہ غلط ہے, وہ بالکل زیادتی ہوگی. اور آج کی جنریشن کی اپنی اخلاقی قدریں ہیں. مجھ جیسے بوڑھے لوگ ان کو غلط سمجھتے ہیں, لیکن وہ ہمیں غلط سمجھتے ہیں. میں سکولوں اور کالجوں میں بھی جاتا ہوں, اور پرسوں ہی ایک ہائی سکول میں میری انٹریکشن ہوئی بچوں کے ساتھ. وہ مجھے الٹا کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جانتے نہیں تھے کہ برا کیا ہے اور اچھا کیا ہے. یہ جین زی کا معاملہ جو ہے, ہم تو جین وائی کے لوگ ہیں, وہ تو جین زی سمجھتے ہیں اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں. اور ان کی اخلاقی اقدار کو سدھارنے کے لیے میرے خیال سے شاعری اور نثر ناکام ہوگا, کیونکہ اس اخلاقیات میں بہت کام آلریڈی ہو چکا ہے, اتنی ساری کتابیں, لیکن اس کا کوئی اثر ہوا ہی نہیں. میرے کہنے سے کہاں کوئی سدھرے گا. اگر میں اپنے آپ کو سدھار پاؤں تو بڑی بات ہوگی. اپنے آپ کو. امتیاز بہت صاحب شکریہ سر. نا امید ہوں گے, لیکن
यही मेरी नजर में यही सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। एक्चुअली सर लेकिन मैं यहाँ पे शौक सर इम्तियाज सर की तायद करूंगी, इन्होंने जो कहा कि आप यू हैव अ से, इनका ये कहना था। बिकॉज सर मैं एक छोटी सी मिसाल दे के आगे बढ़ूंगी। मेरे कॉलेज में एक राइटर बहुत अच्छी नज़में लिखते हैं, कश्मीरी में ही अल्हम्दुलिल्लाह। आप बेशक उन्हें शायद जानती हो, लोन इम्तियाज। अच्छी नज़में लिखते हैं। जी बहुत ही अजीज शागिर्द हैं। जी अब सुनिए सर, मतलब क्राइटेरिया जो सर ने अभी कहा ना कि लोग आपको देख के आपकी बात को कितना मानते हैं। हमारे एक वो कोई शायर हैं नहीं, लेकिन बहुत जबरदस्त प्रोफेसर हैं, बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं, बहुत शार्प इंटेलिजेंट पर्सन है। वो कहते हैं हाँ मैं इसलिए लोन इम्तियाज को अच्छा शायर मानता हूँ क्योंकि शौक साहब इनकी तारीफ करते हैं। सी यू हैव सी। नहीं तो सही तो बहुत है, शुक्रिया लेकिन मैं आपको कहूंगा इस तरह रहिए, उस तरह पढ़िए, इस तरह लिखिए। I completely agree with that as well. जी सर। तो सर आगे बढ़ते हैं हमारे साथ। जितनी आज़ादी हो, इंफरादी आज़ादी हो, उतना अच्छा है। वही समाज अच्छा है जिसमें आज़ादी हो, मुकम्मल आज़ादी हो, और फर्द को खुद इम्तियाज करना आए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दूसरे की बात नहीं। हमारे साथ शबीना आरा जी हैं, हमारी एक्स चीफ एडिटर एडमिन, बहुत अच्छी शायरा, बहुत प्यारी दोस्त मेरी। जी मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आपसे बात करें। शबीना वेलकम और बात कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शबीना। सबसे पहले मैं प्रोफेसर शौक सर को दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैंने 2 साल पहले जब प्रोफेसर शौक सर से बात की थी, सवाल दर सवाल के 2 शुमारे उनके साथ रिकॉर्ड किए थे। मैंने तब भी उनसे कहा था कि सर जब भी आपका नाम कहीं पे आता है, मेरे जहन में मकबूल करालवारी का ये शेर आता है कि हुजूमस मज़दिशुस मरकज़ ज़मानुक सुखन भूल संदर ट्रेजले में। तो मैं ये आज फिर से रिपीट कर रही हूँ। अब प्रोफेसर शौक सर को एजाज़ मिलना, हमने पिछले साल भी इन्हें जो एजाज़ात मिले हैं अभी तक जो मिले थे, तो पद्मश्री से पहले उन पे तो बात हुई है, लेकिन आज एक ख़ास एजाज़ की बात है। जब भी ये अनाउंस हुआ कि सर को इस साल का पद्मश्री अवार्ड मिलने जा रहा है, तो मैं ज़ाती तौर पे बहुत खुश हुई। मैं अपनी बात करूँगी क्योंकि एक तो हम शौक सर को एक रोशन मीनार की हैसियत ये रखते हैं। हम इन्हें जानते हैं, इन्हें पढ़ते हैं, इन्हें पढ़ के बड़े हो गए हैं। तो हमारी रगों में वो अदब अगर कहीं पे है तो वो इन जैसे उदबा की वजह से ही है। लेकिन ज़ाती तौर खुशकिस्मती या खुशी की बात ये थी कि शौक सर का ताल्लुक जनूबी कश्मीर के जिस इलाके से बुनियादी तौर पर है, मेरा ताल्लुक भी उसी इलाके से है। तो ये बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि कितना दूर है वहाँ? मेरे गांव से कितना दूर रहती हैं? सर ज्यादा नहीं, मैं बिल्कुल कुलगाम से हूँ, कुछ किलोमीटर्स के मैंने वहीं पढ़ा है, हायर सेकेंडरी स्कूल कुलगाम में ही पढ़ा हूँ। बिल्कुल सर, मैं कुलगाम से। तो ये बिल्कुल सर, आज यहाँ पे मेरी पोस्टिंग है, बिल्कुल। तो ये खुशबख्ती हमारी कि सर को इस एजाज़ से नवाजा गया जिसे हम हिंदुस्तान का आला तरीन ये शहरी अवार्ड या शहरी एजाज़ कहते हैं। पद्मश्री ने उससे नवाजा गया। हालांकि अदीब की पहचान ये नहीं होती है अवार्ड उन्हें मिले, लेकिन कभी कभार दिली मसरत होती है जब हमारे इलाके से कोई ऐसा शायर, कोई ऐसा अदीब आगे बढ़े कि हम जानते हैं हम जहाँ से हैं, यहाँ का जोग्राफिया क्या है, यहाँ का अदबी माहौल क्या है, हमें किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अपना लोहा मनवाना, वो भी मुल्क में, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे वो इंस्पिरेशन मिलती है कि हमारे इलाके से एक ऐसे शायर के जिन्होंने हमारे इलाके का ही नहीं बल्कि अपनी रियासत या अब हम कह सकते हैं कि पूरी अदबी दुनिया में कश्मीरियों का नाम सर बुलंद किया। तो ये वाकई हमारे लिए खुशी की बात है, एजाज़ की बात है।
میں آپ سے ایک مختصر سا سوال پوچھنے کی جسارت کر رہی ہوں. آپ جی چونکہ محقق ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، آپ نے ڈرامے لکھے ہیں، آپ کے ادبی کام کا، جو بھی آپ نے ادبی کام کیا ہے اس کا احاطہ کرنا ہم جیسوں کے لیے، کم سے کم میرے جیسے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی یہ سوال پوچھوں گی کہ آپ کے خیال میں آپ کے کام کا کون سا پہلو اس اعزاز کی بنیاد بنا ہوگا یا بنیاد بنا آپ کے خیال میں سر؟ میرے خیال سے شاعری پر مجھے کئی ایوارڈ ملے ہیں شاعری کے لیے، اپنے کلام کے لیے، لیکن پچھلے 10-15 سال سے میرے جو بڑے کام، جس کو میں اچھا کام سمجھتا ہوں، اپنی ہی تعریف کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن میرا جو یہ کشمیری لغت ہے یہ بہت زیادہ پاپولر ہوا، اور اسی طرح میں نے یہ کوشش کی کہ کشمیری کے جو بہترین تخلیقات ہیں للدت سے آج تک، ان کو انگریزی میں ڈالا جائے. تو تھوڑا کوشش میں کرتا ہوں. تو میرے ایک سیریز چل رہا ہے دا بیسٹ آف کشمیری لٹریچر، دا بیسٹ آف کشمیری لٹریچر. اس کے 3 والیوم تو چھپ چکے ہیں. ایک ہے لل، دوسرا ہے نند، تیسرا ہے کشمیری صوفی پوئٹری. یہ بہت زیادہ پاپولر ہو گئے تینوں، اور چوتھا آ رہا ہے کشمیری لو لیرکس، تو وہ چھپ رہا ہے. تو یہ سلسلہ تقریباً 20 والیومز پر ہے، دا بیسٹ آف کشمیری لٹریچر. اس سے پہلے میں نے بہت کام کیا ہے باقی زبانوں کے بہترین ادب کو کشمیری میں ڈالنے کے لیے. کئی ناولز کا ترجمہ کیا، کئی عالمی شاہکار کو کشمیری میں لایا، اور ہندوستانی ادب کے کئی، مثلا سدھا مورتی کو میں نے پہلی بار ترجمہ کیا کشمیری میں، دانا کی نادان. تو ان کے ہسبینڈ نارائن مورتی وہ ریلیز کرنے کے لیے سب کام چھوڑ کر کشمیر آئے اور کشمیر یونیورسٹی میں اس کتاب کو ریلیز کیا. ایسے کچھ کام ہیں جو میں نے کیے ہیں، تو کرتا رہوں گا آگے بھی. تو میرے خیال سے یہی میرا کام ہے شاید جس کی طرف لوگوں کی توجہ گئی ہے، ورنہ میری شاعری کو کوئی سمجھتا ہی نہیں. کہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ ڈیفیکلٹ لکھتے ہو، حالانکہ میں ڈیفیکلٹ لکھنے کے خلاف ہوں، بالکل خلاف ہوں. میں کبھی ڈیفیکلٹ نہیں لکھتا. میں اتنا چاہتا ہوں کہ غیر رسمی لکھوں، جو پہلے ہی لکھا گیا ہو ایسا نہ لکھا جائے. کچھ نئے انداز، کوئی نئے اسالیب، اسلوبات اور نئے اسٹائل میں لکھا جائے. اس وجہ سے جن پڑھنے والوں کو ایک عادت ہے، ادبی عادت، پڑھنے کی عادت، وہ مایوس ہو جاتے ہیں میری نظمیں سن کر، میری غزلیں سن کر، کیونکہ یہ بالکل غیر روایتی ہیں. تو میرے خیال سے جو میں نے یہ تراجم کیے ہیں اور لغت سازی کا کام کیا ہے، اس وجہ سے وہی بنیاد بنی پدم شری ایوارڈ کی. سر میرے آپ کو خیال سے لگتا ہے یہ ایوارڈ آپ کو پہلے ملنا چاہیے تھا؟ نہیں، پھر بھی مجھ سے پہلے کئی اچھے شاعروں کو یہ ایوارڈ ملا ہے. تو میرے لیے وہی خوشی کا مقام ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی فہرست میں میرا نام بھی آ گیا. تو اس لیے میری بیٹری ڈاؤن ہو رہی، کیا کروں، بالکل ڈاؤن ہو گئی، اور برفباری اتنی ہے کہ پاور ہی نہیں. تو میرے خیال سے مجھے مختصر کرنا پڑے گا. مختصر سا سوال ہی میں پوچھوں گی آخر پہ. جی سر اگر میں غلط ہوں مجھے کریکٹ کیجیے گا پلیز. ہم کچھ ہی گنے چنے لوگ ہیں کشمیر میں جنہیں پدم شری ایوارڈ سے نوازا گیا. آپ جی مجھے بتائیں کہ کافرن کی مٹی میں ایسا کیا ہے کہ 3 لوگ اس لسٹ میں وہی سے ہے جن کا تعلق آپ کے گاؤں سے ہے، جنہیں ابھی تک یہ اعزاز امین ملا ہے؟ کامل صاحب کو بھی ملا صاحب، ہے، ناجی منور امین صاحب کامل اور آپ. مرحوم امین کامل. جی، اور ایک ہی گاؤں سے ان تینوں کا تعلق. کاپرن وہاں کی پہلے فضاؤں میں بھی ایسا کیا ہے؟ مطلب 100% ایجوکیشن کے لیے مشہور تھا، جس میں وہاں کے لوگ پہلے سے، جب 1947 سے پہلے بھی وہ علمی طور پر ایک بیدار گاؤں سمجھا جاتا تھا، اور اس کی مثالیں آتی تھیں. میں اپنا بڑاپن نہیں دکھانا چاہتا، لیکن
ہم نے اپنا گھر بھی سکول کو دیا تھا، پہلا سکول جو بنا تھا، یعنی کہ ہم بالکل ایک جھونپڑی میں رہتے تھے لیکن سکول کے لیے اپنا مکان خالی کر دیا. اس سے پہلے میرے دادا پردادا کتابت کا کام کرتے تھے، تو بڑے بڑے شاعروں سے ان کا تعلق رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، ایک روایت بن جاتی ہے. اور جناب امین کامل صاحب، میرے بڑے بھائی صاحب ناجی منور صاحب، جو خود بھی ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ونر ہیں اور کئی اعزازات ان کو ملے ہیں، کامل صاحب کی تو بات ہی نہیں. تو شاید یہ روایت بن جاتی ہے کسی گاؤں کی. آج میں بہت خوش ہوتا ہوں، میں کوئی 3.5 سال کے بعد اپنے گاؤں گیا تو اپنی ہمسائے گری میں تقریباً میں نے 35 ڈاکٹروں کو دیکھا. کچھ چھوٹا سا گاؤں اور اتنے سارے ڈاکٹرز، انجینئرز، لکھاری اور تخلیق کار سامنے آئے. تو یہ بڑی بات ہے. ہم نے اپنے مکان کو پھر سے ڈونیٹ کیا ہے کشمیری تحقیق و تربیت کے لیے، اور اس کا نام ہے ناجی منور فاؤنڈیشن. پورا مکان، وہاں کوئی رہتا نہیں، تو وہ چل رہا ہے. ساری کتابیں وہاں موجود ہیں. اگر کسی کو بھی تحقیق کی کوئی طلب ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو وہاں اس کو مواد ملے گا. یہی وجہ ہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. لیکن اب اس سے پہلے کہ ہم گلزار جعفر سر کی طرف، جی گلزار جعفر کی طرف ہم جلدی جائیں گے، لیکن شبینہ نے مجھے نا ایک کیا کہوں میں، عجیب یہ حالت ہو گئی کہ کاش پھر اب یہ خود غرضی ہوگی کہ کاش اننت ناگ پہلے جیسا اننت ناگ ہوتا تو میں کہتی کہ آپ ہمارے ہی ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن میں اننت ناگ کا ہی ہوں. میں نے ڈگری کالج اننت ناگ میں پڑھا ہے. بی ایس سی میں نے وہیں سے، وہ سائنس آپ ہیں گریجویشن تو شبینہ، وہیں. آپ سب کے سب نا دراصل ہمارے ہی ہیں. بالکل. بہت شکریہ سر. گلزار تو جعفر اننت سر کی ناگ طرف. مطلب اس میں سارا کلگام بھی تھا، شوپیان بھی تھا، اننت ناگ کہلاتا تھا. جی وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا سر. اب تو نئے بہت شکریہ آپ ڈسٹرکٹ کا. بنے ہیں، یہ خوشی کی بات ہے. جی بہت شکریہ شبینہ. اس سے پہلے کہ سر کی بیٹری بالکل ڈاؤن ہو جائے اور ہمارا رابطہ ان سے کٹ جائے، میں گلزار جعفر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی بات رکھیں. جعفر سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جعفر صاحب. اپنے بہت ہی پیارے اور بہت ہی قابل احترام، جن کی جگہ میرے دل میں ہے، جناب پروفیسر شفیع شوق صاحب کی خدمت میں پرخلوص سلام اور یہ مبارکباد کہ انہیں یہ اعزاز مل رہا ہے. شوق صاحب کے بارے میں ہمیں ہمیشہ یہ اعتراف رہے گا کہ انہوں نے جو کام سر انجام دیا ہے ادبی میدان میں، وہ ایک شخص کا نہیں بلکہ ایک ادارے کا نہیں، کئی اداروں کا کام. بالکل، وہ کیونکہ میں نے ان اداروں سے فائدہ لیا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا کام صرف میرا کام نہیں ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کا. تو واقعی شوق صاحب ہمارے دور کے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں لارجر دین لائف کیریکٹر ہے. یہ ایک آئیکن ہے. ہمیں اس بات کا دلی احترام، اور انہیں یہ اعزاز ملنا ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے، خوشی کی بات ہے. تو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس نیوز کو، اس خبر کو، کہ ہمارے اس آئیکونک رائٹر کو نیشنل لیول پہ ایک ریکاگنیشن مل رہی ہے، پدم شری ایوارڈ مل رہا ہے. چلیے یہ بیٹری آن ہو گئی جعفر صاحب، شکریہ. ہاں ٹھیک ہے، ریچارجنگ ہو رہا ہے. میرا سوال ہے کہ ابھی شوق صاحب نے شبینہ جی کے اس استفسار کے جواب میں بھی فرمایا کہ ان کا ایک بہت بڑا کام ہے کشمیری ڈکشنری، کشمیری زبان کی ڈکشنری کو ترتیب دینا، جو اس وقت بھی میں نے فرط شوق سے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ دوشر زبان. بالکل یقین ہو ڈسپلے کی. میرا یہ سوال رہے گا کہ شوق صاحب، آپ نے بہت ہی محنت کے ساتھ یہ ضخیم کتاب لکھی اور یہ ہماری رہنمائی فرما رہی ہے، اور خود ہی کمپوز کی. کیا آپ
کشمیری زبان کی جو اس سے پہلے ڈکشنریز لکھی گئی تھی ان کو نظر میں رکھتے ہوئے اور اپنی ڈکشنری کو نظر میں رکھتے ہوئے کیا آپ ایک سکالر کی حیثیت سے، ایک لیکسیکوگرافر کی حیثیت سے مطمئن ہے کہ اس فیلڈ میں اب مطلب کوئی اور ڈکشنری ترتیب دینے کی کوئی ضرورت نہیں؟ ایک سوال یہ. دوسرا سوال یہ کہ میں آپ کی توجہ آپ ہی کی کتاب جو کچھ سال پہلے منظر عام پہ آئی تھی ہم نے پڑھی، یاد آسمان اناس، جس میں کچھ نئے شعری تجربے کیے گئے. تو ایک شاعر کی حیثیت سے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ سر مطمئن ہیں اس وقت جو ہماری نئی جنریشن ہے لکھ رہی ہے اور بہت ہی اچھا لکھ رہی ہے، تو کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق وہ ان تمام فارمز کے ساتھ انصاف کر پا رہی ہے جن فارمز میں وہ لکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یا ابھی وہ ساری شعری اصناف ہماری استعمال میں نہیں آ سکی ہے؟ اگر نہیں آ سکی ہے تو کیا وجوہات ہیں ان کی؟ ہمیں کیا ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے، یا جو ہماری مشرقی شعری اصناف ہیں ان کو اور زیادہ ان کی طرف توجہ کرنی ہے، ان کو زیادہ اور انرچ کرنے کی ضرورت ہے؟ یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جو مطلب نظم معرہ ہے، بلینک ورس وغیرہ، ان کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے آج کی نئی جنریشن کو، یا جو ہماری اپنی شعری اصناف ہے، غزل ہے، یا مطلب واق یا واتسن یا شلو، کچھ ایسے اصناف ہیں جن کی طرف کوئی خاص مطلب ان میں پھر کچھ خاص لکھا ہی نہیں گیا، جیسے واق للدت کے بعد لکھا ہی نہیں گیا، شرک حضرت شیخ العالم کے بعد لکھا ہی نہیں گیا. تو مطلب ایک محقق، ایک آزاد فکر محقق کی حیثیت رکھتے ہیں آپ ہماری نظر میں، کیا ان اصناف کو از سر نو استعمال میں نہیں لایا جا سکتا ہے تاکہ ہماری زبان کی اور زیادہ انریچمنٹ ہو؟ بس یہی دو سوالات ہیں آپ کی. جعفر صاحب، میں بہت ہی اہم سوال کی طرف مختصر اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ دانستہ طور پر اگر ہم کوشش کریں دانستہ طور پر کہ میں بھی واق لکھوں، میں بھی شرک لکھوں، تو وہی زبان استعمال کرنی پڑے گی جو 14ویں صدی میں استعمال ہوتی تھی. جب میں چاہوں کہ محمود گامی کی طرح رسول میر کی طرح وطن لکھوں تو انہی کی زبان استعمال کرنی پڑے گی. تو جب زبان ہی وہی رہے گی تو نئے تجربات تو نہیں آ پائیں گے. مثلا میں ایک نظم لکھنا چاہتا ہوں، میں اس زوم میٹنگ میں آپ سب کی رائے سن رہا ہوں اور آپ میری بات سن رہے ہیں، کیا یہ نظم نہیں ہو سکتی ہے؟ تو ایسے تجربات کے لیے نہ تو وطن مجھے سپورٹ کرے گا، نہ واق سپورٹ کرے گا، وہ تو یا تو پروز ورس ہوگا یا پروز ہی ہوگا، لیکن تجربات کی بنیاد پر صنف کا استعمال ہونا چاہیے. تجربات کی بنیاد. میں بھی آج غزل لکھ سکتا ہوں اور لکھتا ہوں، لیکن کوشش کروں گا کہ میرے دور عصر کی زبان استعمال ہو، وہ زبان نہیں جو مشہور صاحب یا آزاد صاحب نے پہلے ہی استعمال کی ہو. تو فائدہ کیا ہے؟ اگر زبان میرے زمانے کی ہے، دور عصر کی زبان ہے، تو دور عصر کے تجربات بھی خود ہی الفاظ کے ذریعے شامل ہو جائیں گے. اگر محض نقالی کرتے رہیں تو اسے بات نہیں. آج کے دور میں بھی کئی شاعر ہیں جنہوں نے واق اور وطن لکھی ہیں. ایک کا تو میں نے 3 کتابوں کا انگریزی ترجمہ کیا، بملا رینا جی کا، اس نے صرف واق لکھے. اب انہوں نے تقریباً سنیاس لیا ہے، کل ہی بات ہوئی ان سے بھی. تو میں حیران ہوں کہ اس نے بہت اچھے واق لکھے، لیکن بات وہی بنی ہے جہاں للدت تھی. تو 14ویں صدی اگر زبان ہی آگے نہ بڑھے
तो तजुर्बात आगे कैसे बढ़ते। उनकी शायरी में तो आज के ज़माने की झलक नहीं मिलेगी, लेकिन रूहानी एतबार से हाँ, ललदेव और शेख नंदऋषि और यानी शेखुल आलम के करीब है, बहुत करीब। लेकिन आज की बात अगर करें, आज की शायरी में ये तवज्जो चाहूँगा कि वो हमारे ज़माने की शायरी हो, हमारे ज़माने का अफसाना हो, हमारे ज़माने का नॉवल हो। इसलिए अगर हम चाहेंगे कि हम दौर असर में रहकर लिखें, तो दौर असर की ज़बान को और दौर असर, उसमें सिन्फों की कैद नहीं, बिल्कुल नहीं। हम वज़न लिखते हैं और लिख सकते हैं। आप कोई भी बहर दे दीजिए, कोई भी एक मिसरा दे दीजिए, मैं फिर बदी एक वज़न बना के दे सकता हूँ, क्योंकि ये जो वज़न है ये खुद ही अपनी ज़बान तजवीज़ करता है। गज़ल जो है अगर आशिकाना रवायती अंदाज की गज़ल हो तो फिर काफिया और बहर दे दीजिए, हम भी लिख सकते हैं, लेकिन वो जेन्युइन पोएट्री नहीं होगी। जब तभी लिखना चाहिए जब लिखने की ज़रूरत हो, सच्ची ज़रूरत हो, मजबूरी हो। मसलन मैंने मिसाल यही दी, इस वक्त मेरे सामने एक तो मैं इस बैटरी डाउन होने की बात कर रहा हूँ, इधर से मेरी तवज्जो खिड़की की तरफ से बर्फबारी की तरफ है, और ये सारा विजुअल मटेरियल अगर कलेक्ट करूं तो एक अच्छी नज़्म बन सकती है। नज़्म हो तो सकती है। ये पुराने शायरी में मुमकिन नहीं था, वो फॉर्म्स की कैद थी। जैसे मतलब आज की दौर की शायरी, आज के दौर का अदब ऐसी पाबंदियां तस्लीम नहीं करेगा। फ्री एक्सप्रेशन होना चाहिए और फ्री तजुर्बात भी इसमें आ जाएंगे, वरना रेपिटेशन होगा, बिल्कुल तकरार होगी, वही लिखेंगे जो लिखते थे। तो गज़ल शायरी में तो वही हो जाता है जनरली। आज भी बहुत सारे अच्छे लिखने वाले हम में से हैं, बहुत सारे अच्छे लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, लेकिन शायद अगर तर्जुमा करें उनका, वो वही बात बनती है, कुछ हज़म नहीं होती, क्योंकि ये खामखा नहीं हो कि कल ही मेरी नज़्मों का एक तहम्मुल एडिशन सामने आया मेरे सामने, तो तभी उन्होंने, क्योंकि ऐसी नज़्मों को चुना है जो दौर असर की नज़्में हैं, तो नुमाइंदा है। अगर मेरी गज़ल का कहें उन्हें तर्जुमा वो कैसे कर पाएंगे, उसका अंग्रेजी तर्जुमा हो ही नहीं सकता। इसलिए वजह है यही कि हम अपने ज़माने में रहकर अपने ज़माने की ज़बान, जिसमें ज़बान अल्फाज की कैद नहीं, हम फारसी भी ले सकते हैं, अंग्रेजी अल्फाज भी यूज़ करते हैं, उर्दू अल्फाज भी, तो खैर ये बंदिशें नहीं रहेंगी, क्योंकि वो आज़ाद दुनिया की आज़ाद तजुर्बात की ज़बान होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा बैटरी बहुत डाउन हो शुक्रिया रहा है। सर, बहुत शुक्रिया आपका भी और गुलजार जाफर सर का भी। बहुत अच्छे सवालात और बहुत ही बेहतरीन मुदल्लल जवाबात भी मिले। सर आपका शुक्रिया कि आप हमारी दावत पे हमारे साथ जुड़े। जैसा कि आपने खुद कहा कि आप जेके मराज कमराज एकेडमी को अपनी एकेडमी समझते हैं, आप इसके मेंबर हैं। ये हम सब के लिए एजाज है सर कि हम आपके साथ एक प्लेटफॉर्म पे हैं। और क्या चाहिए। और आपने जो अभी बात की थी कि आपके इतने मज़ामीन बिखरे पड़े हैं, हमारी दुआ है कि जल्द अज जल्द वो मंजर आम पे आ जाएं, ताकि हम जैसे तालिब इल्म का भला हो और हम मजीद शौक सर को जान पाएं। और सर मैं इसलिए भी आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आगा शाहिद अलीफ से मुतारिफ कराया है। मैं उनको बहुत पढ़ती हूँ, बार बार पढ़ती हूँ आपकी वजह से। और भी कई सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन को मैं आपकी वजह से, आपकी ईमा पे पढ़ चुकी हूँ। और ये अगेन हमारे लिए ऑनर है, हमारी खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है कि हम आपके अहद में जी रहे हैं और हम आपको पढ़ रहे हैं। और आपकी लुगत साजी हो, आपके मज़ामीन हो, आपका ग्रामर पे जो काम है, वो सब हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। हम एक बार फिर से पूरी टीम की तरफ से तलख्तुन शीरी सेगमेंट की तरफ से, जिसकी मेजबानी मुझे सौंपी गई है, आज कितनी खुशी की बात है कि सिर्फ शीरी बातें हो रही हैं और बहुत प्यार ही
اور ہر طرف ہواؤں میں واقعی خوشی ہے کیونکہ ہمارے شوق سر کو وہ اعزاز مل چکا ہے جس کی ہم بہت پہلے سے خواہش کیے ہوئے تھے، اور مزید آپ کو اور بہت سارے اعزازات ملے. میں تو اب گیان پیٹھ مینیفیسٹ کر رہی ہوں آپ کے لیے. سر آپ بہت لمبی عمر پائیں اور آپ کے سارے کام آپ اپنے آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھیں. اللہ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے، ہم پر آپ کا سایہ بنا رہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم سر.